السلام علیکم خوشبخت. وعلیکم السلام. آج 40-42 برس بعد آمنے سامنے جمینا بازار میں آپ نے بالکل صحیح. مجھے انٹرویو کیا تھا، اور آج اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے اس مہینے کی برکتوں سے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کو بلایا ہے میں نے اس لیے کہ جو ہمارے ربیع الاول کے پروگرام اگر آپ نے واچ کیے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، چونکہ یہ ان کا مہینہ ہے تو وہ کتاب جو ان کو دی گئی انہوں نے ہم تک پہنچائی، تو اس کے جتنے موضوعات تھے ہم نے سبھی ڈسکس کر لیے. تو میں نے آپ کو کنکلوڈنگ سیشن کے لیے بلایا ہے، چونکہ آپ سے اچھا کون اس سبجیکٹ پہ بات کر سکے گا، پوری زندگی کی ایکسپرٹیز ہیں. یہ بتائیے کہ ہم اعمال کے حساب سے جتنا واعظ ہوتا ہے درس ہوتا ہے، پلس جو ہمارے اسراف بیجا پر میں نے لیٹسٹ پروگرام کیا جو وہ شادی کا، کچھ یاد آیا تھا آپ کو اس سے؟ جی بہت کچھ. مجھے اشفاق احمد مرحوم نے جو ایک ڈرامہ لکھا تھا فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی استانی زبانی، راحت کی سب زبانی. لوگوں کے ذہن میں وہی آئی. وہ ڈرامہ ایک ایسا ڈرامہ تھا جو ذہن سے اس لیے چپک کے رہ گیا. اس میں حقیقت بیان کی تھی انہوں نے، بالکل سچائی، بالکل. اس معاشرے کا بھیانک چہرہ دکھایا تھا. اور وہ جو ہمارے ہاں ایک معاشرتی تضاد ہے، امیر و غریب کا تضاد، جس کو ہم اصل میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو عمارت ہے وہ اس غربت کو کا احساس ہی نہیں کر پا رہی، اس کا اسے مچوڑا پتہ نہیں چل رہا. یعنی کئی جگہ تو وہ بے دھیانی میں کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے وہ ان کا پارٹ آف لائف ہے، وہ وے آف لائف ہے، ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ڈرامہ مجھے یاد آیا تھا جب میں نے، پتہ نہیں کتنے غریب بچیاں ہوں گی جو اس گھر میں کام کرتی ہوں گی، جانے کتنے غریب لڑکے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، رشتہ عزیز و دار. اقارب، بس بہت المیہ ہے بہت بڑا نسرین. آدمی. اور میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے یہ یوٹیوب چینل کھولا اپنا، اور یو ڈیزرو اٹ کہ آپ یہ کام کریں. آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے اور یہ آپ کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس میں، اور میرے خیال سے اپنی کنٹریبیوشن کرنا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہ کہتی رہوں کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا، میں کیا کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. آپ کہتی رہیں کہ جناب ظاہر ہے آپ بھی نالا ہیں کہ جس قسم کا میڈیا ہے، جس قسم کے ہمارے معاشرتی تقاضے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور بہت اپنے زبردست میدان کا، طریقے سے. اپنے میدان. اور ربیع الاول کے میں نے آپ کے پروگرام دیکھے، ان میں دیکھیے ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھیوریٹیکل گفتگو کرتے ہیں، اور تھیوری ہماری زندگی میں زیادہ ہے، ایگزیکٹلی. جبکہ اسلام اور دین جو ہے وہ ایک وے آف لائف ہے. اینڈ دس از دی وے آف لائف. Yes. یہ بھی نہیں ہے کہ بس اٹس اے وے آف لائف کہ کوئی بھی، انہوں نے کہا دس از دی وے آف لائف، بس یہی ہے راستہ، اسی پہ چلنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، عمل نہیں ہے. تو وہ جو عمل کی کثر و کمی رہ گئی ہمارے معاشرے میں، اس کے اوپر ہمیں ضرور اپنے اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو جو گھروں میں ہوتی ہیں، مائیں بہنیں، ان میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اکثر میں یہی کہتی ہوں کہ جس معاشرے کی ماں کھو جاتی ہے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. تو ماں ہی بچے کو گود اور گہوارے سے بتانا شروع کرتی ہے کہ تمہارے اخلاق کیسے ہوں، تمہارا دین کیا کہتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا نا بچپن میں امی نے جب آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا یا حدیثیں بتائیں. مجھے آج تک یاد ہے، میں شاید 7-8 سال کی تھی، اور اس زمانے میں تو وہ 2 آنے اور 4 آنے بہت ہوا کرتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ جی بس 5 اور ہم بہن بھائی لائبریری تھے، سے کتابیں کرائے پر لا کر آنا پڑھتے لائبریری، تھے. آنا لائبریری. جی. اور اس وقت میری والدہ نے کہا کہ درود تاج یاد کریں سب بھائی بہن. میں چھوٹی تھی تو میں ذرا تیز دوڑتی تھی کہ بھئی میں ان کے برابر آ جاؤں. تو میں نے بھی یاد کیا وہ. تو وہ اب 8 سال کی عمر سے جو میں نے درود تاج یاد کیا، آج تک میری امی کے لیے وہ ثواب جاریہ ہے کہ میں زندگی کے کسی پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جاؤں، جا کے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہوں، پھر قدم آگے بڑھاتی ہوں. میں آج آپ کو ایک اپنی زندگی کا بڑا اہم واقعہ بتاتی ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ اسپیچ کرنے کھڑی ہوئی نیشنل اسمبلی میں، تو فہمیدہ مرزا صاحبہ بیٹھی تھیں اسپیکر. تو میں نے ان سے کہا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا زندگی میں کسی بھی نئے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں نوازے تو تم نبی کے نام سے اور درود تاج پڑھ کے شروع کرنا. تو میں نے اسمبلی میں درود تاج پڑھا. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک سما بن گیا تھا، اور فہمیدہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھیں، ان کو بھی بہت زیادہ ان سب چیزوں سے لگاؤ ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ چیزیں مائیں آپ کے اندر
آپ کی روح میں ڈال دیتی ہیں. یعنی میں وہ بھول ہی نہیں سکتی نا. تو وہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب ہمیں کتابی باتیں ہیں. اب بتائیے اب میں کیا بتاؤں گی لوگوں کو. بچپن سے ایک کلمہ گو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو پتہ ہے کہ نبی کی ذات کیا اور ان کی ماشاء اللہ سیرت طیبہ کیا اور اللہ نے کیا احکامات دیے اور قرآن کب اترا اور مکہ کب فتح ہوا اور کیا. یہ سب اپنی جگہ ہے. پر وہ کیا پیغام تھا اور اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے اور زندگی کیسے گزارنا ہے, یہ چیز سب سے اہم ہے جو ہمارے ہاں فقدان ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے یہ مجھے اس پر یہ جو اسراف بیجا پر ہم نے کہ سب سے زیادہ جو کامنٹس اور سب سے زیادہ جو پسندیدگی آئی ہے, میں بڑی حیران ہوئی ہوں یہ دیکھ کر کہ لوگ اندر سے یہ بات اپنے ان کے دل میں وہ کہنا چاہتے ہیں, کہہ نہیں پاتے. آپ نے کہا کہ وہ یہ بھول بھی جاتے ہیں اٹس پارٹ آف دیئر لائف کے اس ملک میں غریب اور مڈل کلاس غریب آدمی سامنے بیٹھا آپ اپنی کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں. اب ہماری دادی نانی آپ کے بھی گھر میں بزرگ نو دولتیہ کا ایک لفظ استعمال کرتے تھے, نووا رچ ہم جسے آج کہتے ہیں. دیکھیں ہم بھی جیو آر میں رہے ہیں, چھوٹے گھر ہوتے تھے, آپ بھی ناظم آباد میں رہی, تو ہم وہ یاد رکھتے ہیں وہ زمانہ, لیکن میں حیران ہوں لوگ بھول جاتے ہیں. اصل میں آپ اگر اپنی جڑ سے اکھڑ جائیں نا جی تو سب کچھ آپ خراب کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی بھی پودا اگر اس کی جڑ مضبوط ہے, اس کی جڑ میں کیڑا نہیں لگا ہے اور اس کی جڑ جو ہے پائیدار ہے تو وہ درخت بھی پائیدار ہوتا ہے. ہم اپنی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں, ماحول میں بہہ جاتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, جس قسم کی چکا چوند دیکھتے ہیں اس میں ہم گھل مل جاتے ہیں. لیکن جو ہماری بیس ہے, جو بنیاد ہے, جو ہمارے پیچھے, تو وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ نو دولتیوں کے بارے میں بزرگ کہتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ وہ ایک مصرع فارسی کا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. وہ کہتے تھے کہ جیسا شخص ہوتا ہے اس کے آس پاس وہی اورا ہوتا ہے نا. اور اس زمانے کے لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑا بھی خریدتے تھے تو اس کا شجرہ نسب دیکھتے تھے, کتا گھوڑا جو جانور پالتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون کتنا بڑا فیوڈل ہے, لیکن وہ جو ہڈی بوٹی کی بات کرتے تھے وہ یہ تھا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم بھی کہتے ہیں یہ خون کی کیا تعلیم کہاں سے. اب ڈی این اے آ گیا دنیا میں تو پتہ چل گیا نا کہ خون کیا ہے. خون کیا چیز ہے, ڈی این اے وہی خون ہے جس کا ذکر ہمارے پرکھوں سے چلا رہا ہے. پرکھوں سے کیا ہماری کتاب لیکن بتاتی ہے. بالکل, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی میلاد, ربیع الاول کا مہینہ, کوئی درس, کوئی کی بات, ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف زبانی کلامی کہ جی نبی کے نام پہ ہم جان قربان کر دیں گے. یہ لفظ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن کسی کی جان بچا لے کر آپ نبی کو خوش کریں گے یہ بھی تو بتانا چاہیے. بالکل, آپ کس چیز سے خوش ہوں گے. جی باہر کی دنیا میں آپ جائیں وہ چونٹی کو بھی نہیں مارتے, یہ حال ہے. آپ نے دیکھا آپ باہر کتنا رہی ہیں, جاتی ہیں, میں بھی جاتی رہی ہوں, اتنی ہمدردی, اتنا اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ کہیں گے کہ جی لیکن دیکھیے نا اسلامی ممالک میں وہ خون بہا دیتے ہیں. آپ اپنی کمزوری کا خود نشانہ بن رہے ہیں. جب آپ سامنے اپنی کمزوری دکھائیں گے لوگوں کو تو آپ کے اوپر لوگ حاوی ہو جائیں گے. تو ہم نے تو مسلم امہ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا دوسروں کو, ہم کمزور ہو گئے, وہ طاقتور ہو گئے. خوشبخت اسلام میں ایک بہت, اور اللہ کو بھی جو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو کس بات پہ راندہ درگاہ کیا. تکبر, شرک پر علم کا تکبر, اور سب سے بڑا تکبر ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ تکبر میں سب سے برا تکبر علم کا ہے, اور عبادت, اپنی عبادتوں پر جو تکبر, میں سب سے بڑا عابد. بالکل صحیح. تو آج میں آپ کو ایک تو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں, آپ کی پوری زندگی میرے سامنے ہے. اتنے بڑے منصب پر پہنچ جانے کے بعد جس پر لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی, یعنی پیسہ بھی آ جائے تو بھی, اب الحمدللہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ نے راج کیا ہے ٹیلی ویژن پہ, آپ کو شہرت, عزت, پیسہ, منصب, رتبہ پروردگار نے سب کچھ دیا, اللہ کا لاکھ لیکن آپ کے اخلاق جو ہے نا انہوں نے آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا گرویدہ کر لیا. کردار کی یہ جو منزل ہے یہ آپ اپنے بچوں تک منتقل کرتی ہیں, ان کو بتاتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماؤں کی فیکس کاپیاں ہوا کرتے ہیں. اگر اس فیکس میں کسی قسم کی انک خراب نہ ہو گئی ہو اور اس میں کسی قسم کا کچھ صرف ڈالر انک کی ہو, خود اس میں نہ ہو گیا
ٹھیک ہے نا, اس مشین میں میں نے کوشش کی. الحمدللہ میری والدہ آج تک میرے ذہن کے ساتھ ساتھ. نسرین بلیو می, میں جو بولتی ہوں, میں جو بات کرتی ہوں, مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ میں امی ہو گئی ہوں بالکل عمر کے ساتھ ساتھ. اور جو وہ مجھے کہتی تھیں, بتاتی تھیں, امی سے ایک رشتہ اتنا, اور پھر والد کی ایک شیر کی نگاہ, تو بچوں کے ساتھ میں نے وہی رویہ رکھا. ایون جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں ان کے ساتھ بھی چاہتی ہوں کہ مستقل میں انہیں, حتیٰ کہ میرے پاس کوئی ٹیچر اگر انٹرویو دینے آ جائے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا, میں تمہیں ایک ماں کی طرح ہی سمجھا رہی ہوں کہ یہ فارم جو آپ نے بھرا ہے نا, اس کو اور بہتر کر کے بھر سکتے ہیں آپ. تو میں نے کوشش کی ہے. اور آپ نے کہا کہ مجھے عہدہ رتبہ, دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک نس ٹس سے مس اور بس ایک لمحے میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. ایک لمحہ لگتا ہے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا. اور ہم کس بات پہ زوم کریں, سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے, وہ کسی بھی وقت 1 منٹ میں چھین لیتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ عہدے رتبے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑے بڑے رتبے عطا فرمائے ہیں, اور ان میں بھی بڑے بڑے خوش اخلاق اور پتہ بھی نہیں چلتا کس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا ہوا ہے. یہ تو دنیاوی عہدوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے میری نگاہ میں. لیکن منزلیں بڑی, بچوں کو وہ چیزیں منتقل کرنے میں وقت کے ساتھ مشکلات ہیں. یعنی میں نے جو کچھ کہا ہے, اب وہ بچے جب اپنے بچوں سے کہتے ہیں تو بعد زمانہ آ گیا ہے, درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے جس میں بہت سے سوالات آ گئے ہیں. تو اب ماؤں کو بچوں سے زیادہ قابل ہونے کی ضرورت ہو گئی ہے. بالکل. پہلے ہماری مائیں ہم زیادہ قابل تھیں, اور ان کے پاس کیا قابلیت تھی, ان کے پاس قرآن, حدیث, نہج البلاغہ, بہشتی زیور, سیرت طیبہ, یہ ان کا علم تھا. ٹھیک ہے, اب اس سے تو ہم اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. اور بچے جب سوال کرتے ہیں تو وہ دنیا ماؤں کے لیے نہیں, اور ادب بھی تھا, شاعری تھی, افسانے تھے, وہ سب کچھ, یعنی اسٹیٹکس جسے کہتے ہیں. آپ اسکول نہیں جاتی تھی ہماری مائیں, مگر اے آر خاتون کی ناولوں نے پورے گھر, اور نسیم حجازی کے ناول, اور کیا کیا نہیں. اچھا, اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا, اس میں ان کا جو علم تھا وہ محدود نہیں تھا, اس میں گلستان بوستان بھی شامل تھا. اور سب سے بڑی بات یہ جمالیاتی ذوق بہت تھا. جی, جمالیاتی ذوق تھا. میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے سے جمالیاتی ذوق ہٹ گیا. لوگوں میں جو ایک حسن کو پہچاننا, کائنات کا علم رکھنا, مشاہداتی علم, مشاہدہ ختم ہو گیا. دیکھیے جہاں مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے اور تفکر ختم ہو جاتا ہے, مشاہدہ اور تجزیہ دیکھیں اور پھر آپ سوچیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, وہ ختم. صرف تنقید رہ گئی تیز نہ, اور تنقید کی تو آپ بات ہی مت. اچھا, خوشبخت دوسرا میرا اور آخری سوال میں, کیونکہ میرا جو چینل ہے آپ نے اس کا انٹرو دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے سوشل فیبرک کو ٹچ کیا ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ ٹھیک ہوگا تو اسٹیٹ بھی صحیح بنے گی. جیسے آپ نے کہا نا, آپ گھر سے جو سیکھ کر گئیں وہی آپ نے حکومت میں جا کے بہیو کیا, آگے تک چلتا ہے. اور ہماری وہ جو آج اسی اس سے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو کمپٹیشن شروع ہو رہا ہے اور لوگوں میں محرومیاں بڑھ رہی ہیں, اس ڈرامے میں یہی تھا نا, احساس محرومی بڑھتا ہے آپ کے. پیسہ بری چیز نہیں ہے, اور اب یہ ذاتی حیثیت سے یہ احساس محرومی بڑھ کر معاشرتی حیثیت میں آ گیا, پھر وہ آ گیا پوری قوموں کے اندر, پھر وہ آ گیا پورے علاقوں کے اندر. ہوا نا یو ایس, دنیا کا تکبر اللہ نے ان کو کیا دکھایا. تو یہ اب محرومی جو ہے نا, احساس وہ اٹھ کے جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ بہت بڑا قوموں پر بھی جب مسلط ہو جاتی ہے. ہم کتنی مروبیت امریکہ سے ہمیں, اب ہم کہتے نہیں ہمارا دوسرا چائنا آ گیا اب تو. ٹھیک ہے نا. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ معاشرہ, چونکہ معاشرہ میرا سبجیکٹ ہے, اس زمانے میں آپ نے معاشرہ جو ہے, جو آپ کی تربیت تھی, آپ کے اصحاب کی, آپ کی کنیزوں کی, آپ کے غلاموں تک کی, ان کی بھی یعنی جو کردار ہے, ہم اس کے کاش اس کے لائق بھی ہو سکیں, ہم ویسے بھی ہو سکیں. تو پوچھ لیا کرتے تھے, حضرت عمر سے پوچھ لیا کسی نے کہ آپ کے آپ قد لمبا ہے, اتنا کرتے کا کپڑا آپ نے بانٹا ہے. حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے جو یہ اتنا بڑا محل بنایا ہے, سوال کرتے تھے کہ اگر یہ اپنے پیسے سے بنایا تو یہ اسراف ہے, اور اگر عوام کے پیسے سے بنائے تو یہ خیانت ہے. معاشرہ سوال نہیں کر رہا ہے. بس یہ میرا آخری آپ سے. ایک اور بات, اگر کہیں سوال ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اس سوال کا انہیں جواب آتا ہے یا دھمکی آتی ہے, یا اس سوال کے جواب میں انہیں سزا ملتی ہے؟ میڈیا کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جب میڈیا میں کوئی صحافی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو دھمکیاں ملتی ہیں. حضرت عمر سے سوال کیا, ایک عام بدو کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے, جی, جواب کیا ملا؟
کتنا خوبصورت. لیکن آج اگر کوئی سوال کر لے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کرپشن کا, آپ نے یہ محل کہاں سے بنا لیا, آپ کی تمطراق کہاں سے آ گئے, کروفر کہاں سے آ گئے, پھر آپ دیکھیے گالم گلوچ کی ایک رویے کا بریگیڈ فرق شروع ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی, اور پھر دھمکیاں ہمیں صحافی بتاتے پوچھا ہیں, جب کیسے, پوچھا کیسے, سوال کیسے کیا. کیا. حالانکہ سوال کرنا جو ہے وہ ایک بے حد زبردست معاشرتی حق ہے, جو حق ہے. بالکل وہی ہوا کہ حضرت عمر نے کس طرح جواب دیا, حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری کی لاش کو گھسیٹا سڑکوں پر. یہ رویوں کا فرق تھا. دیکھیے نسرین بھی لوگ ڈر گئے, انہوں نے سوال پوچھنا بند کر دیا. اس معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے جس معاشرے میں خوف ہوتا ہے. بالکل ہمارے معاشرے میں خوف ہر طرف دندناتا پھر رہا ہے, اور لوگوں کا جو ریاکشن ہے, اور لوگ اس کو بزدلی کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بزدل ہیں, یہ نہیں, اللہ نے اپنی جان بچانے کا بھی حکم دیا ہے کہ اگر کہیں کہیں تو دروغ مصلحت آمیز بھی ہوتی ہے, اور کہیں کہیں خاموشی بھی مصلحت آمیزی کی ہوتی ہے. لیکن من حیث القوم میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اب خوف کے کیوں اتنا برا حال اس معاشرے کا ہے. آپ نے کسی کو باہر نکل کے اس موضوع پہ بولتے سنا, یا کوئی ایسا عمل ہوا جیسے ٹرکی میں ہو گیا, جیسے فرانس میں ہو گیا؟ نہیں آتے انقلابات. ان قوموں میں انقلابات نہیں آتے نسرین جن میں خوف ہوتا ہے, اور یہاں ہمارا معاشرہ ایک خوف کی زد میں ہے. میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے خوف نکالے, کیونکہ خوف ہو گیا غریب کے پاس, خوف ہو گیا کمزور کے پاس, اور جو امیر ہیں, جو حاکم ہیں, جو بااختیار ہیں, وہ بے خوف ہو گئے. تو یہ بالکل الٹ گیا ہے معاملہ. بالکل نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قوم جو ہے وہ کسی چیز میں بھی بیدار ہو کر آواز بلند نہیں کرتی, اس کی بیداری ختم ہوتی جا رہی ہے. خوشبخت آپ نے اتنا اچھا کنکلوڈ کیا کہ بس حق ادا ہو گیا. اس مہینے کی سعادتوں کا, برکتوں کا حق ادا ہو گیا کہ ہم جو ہم کر سکتے ہیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ خوف اور بزدلی جب حد سے آگے بڑھتے ہیں اور مصلحتیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ منافقت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور آپ جو کام کر رہی ہیں, یا آپ جیسا جو بھی کام کر رہا ہے, وہ یہ یاد رکھے کہ کوئی کام اتنا سا نہیں ہوتا, اس کی آواز پتہ نہیں کہاں سے ہمیں نہیں پتا کہاں تک. چڑیا منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ابراہیم کی آگ کا ایک انگارہ تو میں بجھائے. تو آپ اگر ایک ذہن میں بھی نسرین ایک روشنی کی کوئی کرن پیدا کر دیں گی اپنی کسی بات سے, کسی آنے والے کی بات سے, آپ نے کر لیا, پروردگار قبول کرے گا. اور اس تو پھر شکریہ خوشبخت, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ.